اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قیل لما لا يجوز ان يقال هذا كسر على الجبار كما في قوله جحر رب خرب كان جر خرب على المجاورة۔ سمجھ میں آیا؟ نہ کہاں تک آیا تھا جی؟ یہی سے قلنا هذا باطل من وجوہ، تو ہم نے کہا یہ باطل ہے کچھ وجہوں سے۔ پہلی کیا ہے؟ ان الکسر علی الجوار معدود فی اللحن، کہ جوار کی وجہ سے کسر جو آتا ہے وہ لحن میں آتا ہے، یعنی شعر فن وغیرہ کہ جہاں دھن بنائی جا رہی ہو، کہا کسر لحن کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ سمجھے؟ الذي قد يتحمل لاجل الضروره في الشعر، جس کا تحمل کیا جاتا ہے ضرورت کے وقت، کس میں؟ شعر میں۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ مجاورہ سے زیر کہاں دے سکتے ہیں آپ؟ وقت ضرورت شعر وغیرہ میں۔ وَكَلَامُ اللَّهِ يَجِبُ تَنزِيهُهُ عَنْهُ، اور اللہ کے کلام کا اس سے پاک ہونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ کا کلام شعر نہیں ہے مولانا، اور رسول کو تو صاف صاف کہا گیا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہو، وَمَا أَنْتَ بِشَاعِرٍ ہے نا اس طرح سے۔ وثانی و دوسری دلیل کیا ہونا؟ ان الکسر انما یصار الیہ حیث یحصل الامن من الالتباس۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ کسر تب لایا جاتا ہے حیث یحصل الامن من الالتباس، جب امن ہو التباس سے، یعنی جب التباس کا خطرہ نہ ہو۔ التباس یعنی مثال کے طور پر التباس اس کو کہیں گے، آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے اس میں مقصور میں؟ ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب یہاں کیا ہے؟ فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے کیونکہ التباس ہے کہ نہیں ہے، تو موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا کہ عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا، یہاں تو ضروری کیا ہے کہ آپ فاعل کو کیا کریں؟ مقدم، مفعول کو مؤخر۔ لیکن ہم نے کہا اکلا موسیٰ کو مسرا، اکلا کو مسرا موسیٰ کہہ سکتے ہیں، کو مسرا کو پہلے لا سکتے ہیں کیونکہ یہاں التباس کا خطرہ نہیں ہے، تو یہاں واجب نہیں ہوگا کہ آپ فاعل کو کیا کریں؟ مقدم کریں۔ مفعول بہ بھی پہلے آ سکتا ہے کیونکہ ہر حال میں موسیٰ ہی کو مسرا کو کھائے گا، کو مسرا موسیٰ کو کھانے والی نہیں ہے، تو یہاں کیا التباس کا خطرہ نہیں۔ موسیٰ عیسیٰ میں التباس کا خطرہ ہے، صحیح، مارا موسیٰ نے عیسیٰ کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کیا کر دیں؟ مقدم کرنے سے عیسیٰ کو کس کو مار دیں؟ موسیٰ کو۔ آئے سمجھ میں؟ تو یہاں کیا ہے؟ جب التباس سے امن ہو، کما فی قولہ، جیسے کہ اس قول میں جحر رب خرب فإن من المعلوم بالضرورہ، تو بے شک ہمیں پتا ہے ان الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، کہ خرب جو ہے وہ ضب کی نعت نہیں ہے بلکہ نعت کس کی ہے؟ وہ جوہر کی۔ ہے نا؟ یعنی کیا مطلب؟ خراب بل ہوگی کہ خراب گو ہوگی؟ بل، تو وہ صفت کس کی قرار پائے گی؟ جوہر کی، نہ کہ ضب کی۔ وفی هذه الآیہ الامن من الالتباس غیر حاصل، اور اس آیت میں التباس سے امن کیا ہے؟ موجود نہیں ہے۔ نہیں تو الگ ہے نا، کہنے اس طرح سے یہاں امن نہیں ہے۔ امن کا مطلب کیا ہے مولانا؟ امن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ اس کی صفت نہیں پایا جا رہا تھا، لیکن اگر ہم کہیں کہ اگر یہ مجاورے کی وجہ سے دیر ہے تو فرق آ رہا ہے کہ نہیں فرق آ رہا؟ زمین آسمان کا فرق آ جائے گا، صحیح ہے نا؟ تو وہاں التباس کیا ہے؟ التباس سے امن نہیں پایا جاتا۔ وثالثهما، تیسرا کیا مولانا؟ ان الکسر بالجوار انما یکون بدون حرف العطف، صحیح ہے کہ
जीवार की वजह से जब कसर होता है वो तब होता है जब बिना हरफे अत्फ के हो। व अम्मा मआ हरफिल अत्फ फला ततकल्लम बिहिल अरब, लेकिन हरफे अत्फ के साथ जीवार की वजह से अरब इस तरह का कलाम नहीं करते। इन 3 दलीलों से हमने उसको क्या कर दिया मौलाना, उस राय को बातिल किया। अब देखिए वो अम्मल क़िराअतु बिन नस्ब, लेकिन अगर नस्ब से वारजुलकुम पढ़ा जाए फ़क़ालू ऐज़न, तब उन्होंने तब भी कहा क्या, अन्नहा तूजिबुल मस्ह, कि ये सबब बनता है किसका, मसा का। वदालिक लिक़ौलिही, और वो उस कौल की बुनियाद पे कि वमसहू बिरुऊसिकुम, फरुऊसुकुम फी महल्ल नस्ब, तो रुऊसकुम क्या है मौलाना, महल्ले नस्ब है। वलाकिन्नहा मजरूरतुन बिलबा, लेकिन क्या है, बा की वजह से वो मजरूर है। फ़इज़ा अतफ़्तल अर्जुल अला रुऊस, तो अगर आप अत्फ करेंगे अर्जुल को रुऊस पर, जाज़ फिल अर्जुल नस्ब अत्फन अला महल रुऊस, तो अर्जुल पर नस्ब जायज हो जाएगा तो अर्जुल पर नस्ब जायज हो जाएगा रुऊस के महल पर अत्फ करते हुए, रुऊस के महल पर अत्फ करते हुए। वल जर्र अत्फन अला ज़ाहिर, और जाहिर में जर पर अत्फ करेंगे। वहादा मज़हबु मशहूर नुहात, और ये राय है मशहूर नहवियों की। ठीक है, इदा सबत हादा फनकूल, अगर ये चीज साबित हो गई तो हम कहेंगे क्या, ज़हरा अन्नहु यजूज़ु अन यकून आमिलुन नस्ब फी क़ौलिही अर्जुलकुम हुवा क़ौलुहु वमसहू, यानी जायज है कि अर्जुलकुम में नस्ब का आमिल वमसहू हो। क्या है, वमसहू हो, वक्सिल फक्सिलू ना हो, बल्कि क्या हो, वमसहू। ठीक है,
وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ هُوَ قَوْلُهُ فَاغْسِلُوا، اور جائز ہے کہ کیا ہو مولانا عامل فَاغْسِلُوهُ. لكن العاملان اذا اجتمعا على معمول واحد، کہہ رہے ہیں جب ایک معمول پر دو عامل جمع ہو جاتے ہیں، یہ ہے مولانا پوائنٹ، جب ایک معمول پر دو عامل جمع ہو جاتے ہیں، کان اعمال الاقرب اولا، تو قریب والے کو عامل بنانا کیا زیادہ بہتر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا مولانا رضی صاحب کو؟ ملا کیا مان لیا ومسحو بھی عامل اور فغسلو بھی عامل. کہا جب ایک معمول پہ دو عامل جمع ہو جائیں تو عامل کس کو قرار دیں گے؟ قریب والے کو قرار دیں گے. یہ الگ نقطہ الگ جہت سے ہمیں سامنے آ گیا. صحیح ہے، یعنی ہم نے ان کی بات کو مانا، تسلیم کیا، یہ بھی مان لیا اور وہ بھی مان لیا. کہا جب ایسا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قریب والے کو عامل قرار دیتے ہیں. فوجب ان يكون عامل النصب في قوله وارجلكم هو قوله وامسحوا. صحیح ہے، تو اس طرح سے لازم آ گیا کہ ارجلکم میں نصب کا عامل وامسحوا ہو، اور اس طرح لازم آیا کہ ارجلکم میں نصب کا عامل وامسحوا ہو. فثبت ان قراءة وارجلکم بنصب اللام توجب المسح ایضا، تو اس طرح ثابت ہو گیا ارجلکم کے لام پر نصب کے ساتھ بھی مسح کیا ہے؟ واجب ہے. اور اس طرح ثابت ہو گیا کہ ارجلکم کے لام پر نصب کے ساتھ بھی مسح واجب ہے. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح. تو یہ ایک وجہ ہے، صحیح ہے، اس آیت سے مسح کے واجب ہونے میں. وَلَا يَجُوزُ دَفْعَ ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ، اور روایتوں سے اس بات کو رد کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں اصول گفتگو آ گئی مولانا. لِأَنَّهَا بِأَصْرِهَا مِنْ بَابِ الْأَحَادِ، اس لیے کہ تمام کی تمام روایتیں کس میں ہیں؟ یہ خبر واحد میں ہیں. ہاں صحیح ہے. وَنَسْخُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ، اور خبر واحد سے قرآن کو نسخ کرنا جائز نہیں ہے. قرآن ہے، صحیح ہے نا، خبر واحد سے اسے کاٹا نہیں جا سکتا ہے نا. روایتیں قرآن کی رد کیسے لا سکتی ہیں مولانا؟ لِأَنَّهَا بِأَصْرِهَا مِنْ بَابِ الْأَحَادِ، اس لیے کہ تمام کی تمام روایتیں کس میں سے ہیں؟ باب احاد میں سے، یعنی خبر واحد میں سے ہیں. وَنَسْخُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ، اور قرآن کو ناسخ و منسوخ تو جانتے ہیں نا، اور قرآن کو نسخ کرنا کس سے؟ خبر واحد سے جائز نہیں ہے. کتنا بچا مولانا؟ ابھی بات ہے تھوڑی سی. چلیے انشاءاللہ اسے کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.